اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ 9 جولائی 1967 1967 ہمارے عوامی شاعر انقلاب درویش منش انسان حبیب جالب کا شاعرانہ سباؤ ایک بار پھر غم آشام ہو گیا۔ وہ پکار اٹھے، اب رہے چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے لوگوں سے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے۔ دیکھنے کو تو کروڑوں ہیں مگر کتنے ہیں ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے۔ مر کر بھی مرتے ہیں کب بادر ملت کی طرح شمع تاریک فضاؤں کو جلانے والے۔ یہ نوحہ، یہ گریہ، یہ آہوزاری مادر ملت کی وفات کا سن کر انہوں نے کی، جسے نوائے وقت نے اگلے روز 10 جولائی 67 کو نمایاں کیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جرا آج اپنی 59ویں برسی پر بھی اگرچہ زندہ ہیں کہ تاریک فضاؤں میں شمع جلانے والے مر کر بھی نہیں مرتے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس قدر قربانیوں کے باوجود بول بالا کس کا ہوا؟ اس کا جواب ہے ندامت کا، پشیمانی کا، بے راہ روی کا۔ جو ملک، بلکہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو عوام کے ووٹ سے وجود میں آیا، اس لحاظ سے بھی یہ ممتاز سربر آوردہ اور بالا و بلند ہے کہ یہیں وہ ووٹ کا وجود پامال کیا گیا اور جمہوریت کا تمسخر اڑایا گیا اور آئین کو اول تو بننے نہیں دیا گیا، اگر بن گیا تو آج تک پیروں تلے روتا جا رہا ہے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو نہ ہوتا تو یہ ایک صدی اور لگا دیتے، انہیں کوئی نہ بنا کے دے سکتا۔ اب بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، اسے منسوخ کر کے دیکھیں کون بنائے گا آئین۔ قائد اعظم تاریخ پاکستان کے جان گسل ایام میں بیمار ہوئے تو انہوں نے محض اس لیے اپنا علاج نہ کرایا کہ اگر یہ مہلک بیماری لیک آؤٹ ہو گئی تو ہندو اور انگریز میری موت کا انتظار کرے گا۔ کیا میں پاکستان کے 36 برس بعد لیری کولنز اور ڈیوڈ لیپری نے متحدہ ہندوستان کے آخری وائسرائے اور گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے انٹرویو کیا، جسے وائکاس انڈیا نے ماؤنٹ بیٹن اینڈ دی پارٹیشن آف انڈیا کے نام سے شائع کیا۔ انہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے سوال کیا، آپ کو علم نہ تھا کہ مسٹر جناح ٹی بی کی مرض میں مبتلا ہے اور 6 ماہ تک ہی زندہ رہ سکیں گے؟ اس کے جواب میں ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے، میں ہر طرح سے کوشاں رہا کہ کسی طرح یہ تقسیم ٹل جائے۔ صفحہ 48۔ اگر مجھے کسی نے بتایا ہوتا کہ مسٹر جناح کسی بھی وقت فوت ہو جائیں گے، میں کہتا ہندوستان کو تقسیم نہ کریں، اسے یکجا رہنے دیں، میں وقت کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا اور اپنے وقت پر قائم رہتا۔ صفحہ 57۔ ہندوستان کو کسی قسم کی متحدہ صورت میں رکھنے کا یہی واحد موقع ہوتا، کیونکہ صرف وہی تھے۔ میں صرف لفظ وہی دہراتا ہوں کہ صرف وہی بریکٹوں میں مسٹر جناح راستے کا پتھر تھے۔ صفحہ 59۔ اگر مسٹر جناح اس بیماری سے 2 برس پہلے انتقال کر کے ہوتے، میرا خیال ہے ہم ملک کو متحد رکھ سکتے تھے۔ وہ واحد شخص تھے جنہوں نے حقیقتاً اس خیال کو ناممکن بنا دیا۔ صفحہ 62۔ پھر وہ تسلیم کرتا ہے، ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ جناح کے سامنے میں ناکام ہو گیا۔ صفحہ 71۔ جس قوت قاہرہ کے نمائندے کو قائد اعظم نے ناکام کر دیا اس حد تک کہ وہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا، اس کے پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے۔ قائد اعظم نے حصول پاکستان کے لیے اپنی زندگی بتا دی،
لیکن اصولوں کو کہیں بھی ایک لمحے کے لیے بھی خیر بات نہیں کہا۔ 1946 کے الیکشن اس بنیاد پر ہو رہے تھے کہ اگر مسلم لیگ جیت گئی تو پاکستان، ورنہ متحدہ ہندوستان اور ہندو راج کا بول بالا، اور مسلمان اور ساری اقلیتیں ہندوستان کی دائمی غلامی میں لت پڑ۔ اس کے باوجود قائد اعظم نے جلسہ عام میں اعلان کیا کہ اگر مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا، اس کے حق میں رائے نہ دی، تو میں مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اتنے بڑے قانون پسند، اتنا بڑا جمہوریت پسند، اتنا بڑا آئین پسند کہاں سے لائیں گے؟ اور یہاں 77 میں پی این اے بنتی ہے، جسے تل ابیب اور واشنگٹن میں بنایا جاتا ہے، اور وہ پہلے ہی اعلان کر دیتی ہے جو بھی نتیجہ ہو ہم قبول نہیں، اگر ہمارے خلاف فیصلہ عوام نے کیا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو آج بھگت رہے ہیں۔ قائد اعظم اس قدر جمہوریت تھے کہ اگر ووٹ قیام پاکستان کے حق میں نہیں پڑتا تو وہ مطالبہ پاکستان سے دستخط ہو جائیں گے۔ 14 اگست 1947 تقریب آزادی فنکشن تھا ہو رہا کراچی میں۔ ایک کرنل تھے اکبر خان، اس وقت کرنل تھے، وہ قائد اعظم سے ملے اس فنکشن میں، وہ اور اصغر خان اکٹھے جا کے ملے۔ اکبر خان کہتے تھے سر، ہم آزادی اور ظہور پاکستان پر بہت خوش ہیں، لیکن نئے نظام کے متعلق ہماری امیدیں پوری نہیں ہوئی۔ ایئر مارشل اصغر خان اس گفتگو کی رودات لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، وہ اسی انداز میں بولتا چلا گیا، قائد نے اکبر خان پر حقارت کی نگاہ ڈالی، فوجی کرنل پر قائد اعظم نے حقارت کی نگاہ کیوں ڈالی، اور اپنے مخصوص انداز میں انگلی اٹھاتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ دیکھیں آپ ایک سپاہی ہیں، یاد دلایا فوج کو کہ تمہارا کام کیا ہے۔ آپ ایک سپاہی ہیں، آپ کا کام حکومت پر تنقید کرنا نہیں، آپ کو اپنے پیشے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ قائد اعظم اعتراضات اور حقائق صفحہ 171 آتش فشاں لاہور۔ قائد اعظم کی ڈانٹ کا اس بندوق بردار پر کوئی اثر ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب یہی کرنل اکبر خان میجر جنرل ہوئے تو انہی کی سرکردگی میں برپا ہونے والی لیاقت علی خان کے خلاف، پاکستان کے پہلے آئینی، جمہوری، عوامی، قانونی وزیر اعظم کے خلاف کی گئی پنڈی سازش پکڑی گئی، اور بہادر اتنے تھے پھر معافی نامے بھی لکھ کے دیتے رہے۔ 14 جون 1948 کو کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں فوجی افسروں کو تنبیہ کی، آپ پاکستان میں موجود نافذ العمل آئین کا مطالعہ کریں اور اس کے بناوٹی نہیں اصلی آئینی اور قانونی منشا کو سمجھیں۔ جنرل شیر علی خان پٹودی دی اسٹوری آف سولجرنگ اینڈ پالیٹکس ان انڈیا اینڈ پاکستان میں لکھتے ہیں کہ سن 50 میں وہ لنڈن میں تھے، اسی سلسلے میں گئے ہوئے، اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے، جنرل ایوب ڈپٹی کمانڈر ان چیف تھے، اور کمانڈر ان چیف نامزد ہو چکے تھے، ریسی کی جگہ لینے والے تھے۔ وہاں انہوں نے انہیں کہا، بریگیڈیئر جنرل شیر علی خان کو جو اس وقت بریگیڈیئر تھے، کیا کہا؟ یہ ان کی کتاب کے بنوان الفاظ ہیں، عوام کے احساسات سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چڑھ اس فوج کو کردار ادا کرنا ہے۔ فوج کو کردار ادا کرنا تھا تو ہمیں پاکستان فتح کر کے دیا جاتا۔ قائد اعظم نے ٹی وی کو اگرا لی۔ سہروردی کہتے ہیں میں وقت سے پہلا بوڑھا ہو گیا اس پاکستان کی خاطر۔ شیخ مجیب الرحمان لکھتا ہے کہ سہروردی نے اتنے قرضے لے لیے پاکستان موومنٹ میں، لوگوں کو سائیکلیں دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں کہ جاؤ، خرچہ دے رہے ہیں اور سائیکلیں دے رہے ہیں کہ تاکہ دیہات میں جاؤ۔ فنشڈ میموائرز میں لکھتا ہے کہ بعد تک پاکستان بننے کے بعد تک سہروردی وہ قرضے اتارتے رہے، اور یوں وہ کہتا ہے عوام کے احساسات سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چڑھے اس فوج کو کردار ادا کرنا ہے۔ جس قسم کی صورتحال آج ہمیں درپیش ہے، حقیقتاً پرائم منسٹر کے مقابلے میں کمانڈر چیف زیادہ اہم ہے۔ صفحہ 132 فیروز سنز لاہور 1983 کو چھپی تھی یہ کتاب۔
یہ ہے حال جس کا کوئی کردار ہی نہیں بات ملک بنانے میں، وہ اپنے ذمے لے رہا ہے۔ جس کی شروع ہی سے یہ سوچ ہو وہ اقتدار پر قبضہ کرنے اور جمہوریت کی بساط لپیٹنے اور جمہوری لیڈروں اور ان جمہوری لیڈروں کو نااہل قرار دینے میں سرگرم کیوں نہ ہوگا جن جمہوری لیڈروں نے ووٹ کی قوت سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پاکستان کو وجود بخشا تھا۔ وہ بڑے فخر سے اعلان کہے گا، جمہوریت کے سربراہ سینگ ہوتے ہیں کیا؟ اس سیاسی حب سے دم نے طول جو پکڑا تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے صدارتی انتخاب میں وقت کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر خود ساختہ فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کو چیلنج کیا۔ آغا غلام نبی پٹھان کہتے ہیں، انہوں نے مجھے انٹرویو میں بتایا کہ ہم جب ہرا دی گئی، جب قائد اعظم کی بہن کو ایوب خان نے ہرا دیا دھاندلی سے، پاکستان کو دھاندلی سے ہرا دیا، ووٹ کی تذلیل کی، ہم جا کے ملے، اور بھی لیڈر تھے ان کے ساتھ، اس وقت میرے ذہن میں نہیں کون کون سے تھے، وہ کتاب میں محفوظ ہے سیاسی جوار باٹا میں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے منت کی محترمہ سے کہ میدان میں آئے، کہنے لگے نہیں میرا اتنا ہی کام تھا، یہ بھی کام میں نے اپنے بھائی کی نصیحت کے برعکس کیا، انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ تم نے یہ سیاست میں نہیں آنا، اس طرح کام نہیں کرنا، میں نے پھر بھی ملک کی خاطر، آپ لوگوں کی خاطر، قوم کی خاطر یہ قدم اٹھایا، اور اس قدم نے مردہ قوم، پاکستان اس وقت مردہ قوم بن چکا تھا، ایوب خان کی آمریت میں اس نے کیا روح ڈالی، پشاور سے سلٹ تک سیاسی انتخابی دور اور جلسوں نے اس مردہ قوم میں ایک بار پھر زندگی کی روح کھول دی۔ نوابزادہ نصر اللہ ہراوی ہیں، ڈھاکہ سے چٹاگانگ تک ریل گاڑی کے سفر میں عموماً 10-12 گھنٹے کا وقت صرف ہوتا ہے۔ مادر ملت جس ٹرین میں سوار تو تھی اس نے یہ فاصلہ 48 گھنٹے میں طے کیا۔ ہر اسٹیشن پر لاکھوں مرد اور عورتیں مادر ملت کی ایک جھلک دیکھنے اور باتیں سننے کے لیے ٹرین روک لیتے۔ یہ پاکستان کی بات بتا رہے ہیں وہ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گاڑی کے آگے لیٹ گئے تاکہ گاڑی مادر ملت کے خطاب سے پہلے روانہ نہ ہو سکے۔ آغا حسام الدین ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز حکومت پنجاب کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ جب یہ انتخابی جنگ، ملک کی بقا کی انتخابی جنگ عروج پر تھی، مادر ملت اپنی پیرانہ سالی میں ایوبی آمریت کو للکار رہی تھی اور ایسٹ پاکستان زندہ باد کے ابھی نعرے لگا رہا تھا۔ ان کی تعیناتی وہ کہتے ہیں میری وہاں ایسٹ پاکستان میں تھی، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ وہ اپنے چشمدید انہوں نے مجھے بتایا کہ ایوب خان نے بڑے وسیع پیمانے پر دھاندلی کر کے محترمہ کو ہروایا، ورنہ وہ بی ڈی سسٹم کے باوجود جیت رہی تھی۔ ایسٹ پاکستان میں یہ حال تھا، ہر جگہ میلوں لمبے جلوس نکلتے تھے۔ ان دنوں میری ڈیوٹی وہاں تھی، ریل گاڑی 24 گھنٹے لیٹ ہو جاتی تھی۔ بنگالی لالٹن یہ مادر ملت کا انتخابی نشان تھا۔ بنگالی ویسٹ پاکستانی نہیں، وہ تو تھے ہی بنگالی لالٹن لے کر گھنٹوں استقبال کے لیے کھڑے رہتے۔ جب گاڑی وہاں پہنچتی تو وہ گارڈ کو ترہت کے ساتھ باندھ دیتے، محترمہ تقریر کرتی، پھر وہ گارڈ کو کھولتے اور وہ گاڑی لے کر چلتا۔ جو ہی گاڑی کسی اسٹیشن پر پہنچتی لوگ اماں فاطمہ پکارتے۔ پورے پاکستان کسی باغ میں انہوں نے گلاب کا پھول رہنے نہیں دیا۔ گلاب کا پھول ایوب خان کا انتخابی نشان تھا۔ یہ شکست، وہ کہتے ہیں یہ شکست بنگالیوں نے بری طرح محسوس کی۔ ایوب کو چاہیے تھا کہ محترمہ جب جیت رہی تھی اسے جیتنے دیتے، اس طرح بنگالی خوش ہو جاتے۔ تب دنیا صحافت کے عظیم نیوز ایڈیٹر سید ظہور عالم شہید گہری سوچ میں غرق کہ آج کی سہم ترین خبر کی سرخی ایسی ہونی چاہیے قانونی گرفت بھی نہ ہو اور حقیقت کاری کی سمجھ میں بھی آ جائے۔
کہ غاصب ملٹری ڈکٹیٹر نے قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ نیوز روم میں سناٹا، شہید صاحب کی موجودگی میں تو کوئی مکھی بھی پر نہیں مار سکتی تھی، اتنا ان کا احترام تھا، دبدبا تھا، احترام والا دبدبا تھا۔ نیوز روم کی ایک دیوار کے ساتھ کھڑا سرکاری نیوز ایجنسی ABP ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کا ٹیلی پرنٹر اپنی ٹک ٹک پہ بس دستور مصروف، جیسے ویرانے میں کسی بے بس کی آہو بکا۔ ذہین و متین عظیم پاکستانی اور بے بدل اخبار نویس ظہور عالم شہید صاحب نے اسی سرکاری ٹیلی پرنٹر کے گلے میں گھنٹی باندھ دی۔ اس کی بھیجی ہوئی خبر کو بغور پڑھا۔ اس روز کی سب سے بڑی اور اہم خبر کی سرخی جو نکالی وہ اس طرح تھی: چیف الیکشن کمشنر نے ایوب خان کی جیت کا اعلان کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ایوب خان کی جیت کا اعلان کر دیا۔ چند الفاظ کے چناؤ نے پسے پردہ غیر جمہوری سرگرمیوں کا پردہ بھی چاک کر دیا۔ کسی کو قانونی گرفت کی جرت بھی نہ ہوئی۔ ہمارے ہاں ایسے ایسے نگینہ صحابی گزرے ہیں۔ استاد محترم میرے وہ استاد بھی تھے، لیکن انہیں زیادہ فخر ہماری دوستی پر رہا ہمیشہ۔ یہ ان کی نوازش تھی مجھ پر، پروفیسر وارث میر صاحب۔ یہ ان دنوں نوائے وقت میں تھے، بعد میں انہوں نے شعبہ صحافت بطور لیکچرر جوائن کیا، پھر اس میں ہیڈ بھی رہے۔ وہ ان دنوں نوائے وقت میں تھے، اور جب یہ الیکشن ہوا وہ الیکشن کی رضاعت سنایا کرتے تھے ہمیں، اور اس اوروں کی طرح اس ایوب خانی دھاندلی پر وہ سخت افسردہ ہو جاتے تھے۔ کہنے لگے، ایک کہتے تھے، اس روز ہم بھی بڑے اداس تھے، دفتر سے اٹھ کر کچھ کھانے کے لیے۔ نوائے وقت کا دفتر شادی منزل میں تھا، یہ چیرنگ کراس۔ تو کہتے ہیں اس روز ہم بھی بڑے اداس تھے، دفتر سے اٹھ کر کچھ کھانے کے لیے صفا والا چونک گئے، دیکھا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، لوگ جمع ہیں اور وہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ اس کے آگے کبابوں کا ڈھیر لگا ہے، 20-25 ہوں گے۔ پتہ چلا مادر ملت کی شکست کی صورت میں وہ اپنی شرط ہار چکا ہے، سزا کے طور پر اب اسے اتنے سارے کباب کھانا ہے۔ بیچارہ غم سے نڈال، سامنے کبابوں کا ڈھیر، کیسے کھائے؟ وارث میر صاحب ایک جذبے کا نام تھا، ایک مشن کا نام تھا، صحافتی غیرت کا نام تھا۔ جس سماج میں سرکاری ملازمت میں نہ ہوتے ہوئے لوگ سہمے رہے، وہاں وارث میر صاحب نے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے، پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتے ہوئے بھی قلم کے تقدس کو غلاظت سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میری تو ہر روز گھنٹوں ملاقات رہتی تھی۔ اگر وہ دفتر آتش نہیں آئے کسی دن تو میں گھر پہنچ جاتا تھا۔ فقیر منش انسان سرکاری ملازم ہوتے ہوئے فوج، وقت کے فوجی عامر بھی وہ جس کا نام ضیاء الحق تھا، سے ٹکر لیے رکھی، لیکن تندیے باد وحالت سے گھبرانا وارث میر صاحب کو آتا ہی نہیں تھا۔ پاکستان جمہوریت، قائد اعظم علامہ اقبال مادر ملت کے والا و شہدا، ماں کی اس ہار کو وہ دمے واپسی تک پاکستان کی ہار ہی کہتے رہے۔ وہ اپنے اس موقع پر ہمیشہ ڈال رہے۔ جو کردار مادر ملت میں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو کردار مادر ملت نے قومی سطح پر سیاسی اور قائدانہ انداز میں ادا کیا، تقریباً وہی وارث میر صاحب نے ذاتی صحافتی ڈب میں ادا کیا اور کرتے رہے۔ زندگی کے آخری ماہ و سال ان کی تحریروں کی دھوم مچی رہی۔ لوگ ان سے ملنا اور ہاتھ ملانا سعادت سمجھتے تھے۔ اس کے لیے کئیوں نے مجھے وسیلہ بنایا۔ کیسا اتفاق ہے
آمریت کے خلاف، قائد اعظم کے خلاف جاری مہم میں جو یہ جہاد تھا، اس جہاد میں عین 20 برس بعد 9 جولائی 1987 ہی کو وارث بیر صاحب بھی اپنے چاہنے والوں کو اداس کر کے 9 جولائی 67 کو مادر ملت فوت ہوئی۔ وارث بیر صاحب نے ان کی پیروی دنیا سے جاتے ہوئے بھی نہ چھوڑی، وہی دن چنا جس دن وہ اپنے بال کے حقیقی سے، وہی تاریخ چنی، ٹھیک 20 برس بعد وہی تاریخ چنی جو مادر ملت نے چنی تھی، یا جو مادر ملت نے تقدیر کے لیے تقدیر نے مقرر کی تھی، وہی وارث بیر صاحب کا مقدر ٹھہری، باوقار مقدر، باعزت مقدر۔ پورا لاہور نہیں، پورا پاکستان اور جو لوگ ان کے کالم اور تحریریں پڑھتے تھے سب اداس ہوئے، اور اس پذیرائی پر اب میں نے دیکھا کہ ان کے جو مخالف تھے وہ بھی حیران رہے۔ اولڈ بکس اتوار کو ہم جاتے ہیں، اب اتوار کو جاتے ہیں، روز نہیں جایا جاتا، کہ ہمارے وہاں ایک حلقہ بن چکا ہے، وہاں ایک ہمارے وزٹر تھے دوست جناب بشیر جوید صاحب، انہوں نے کیا جملہ کہا وارث بیر صاحب کی وفات پر۔ کہنے لگے جو بھی جنرل ضیاء کے سامنے شست باندھتا ہے اسے موت کچک لے۔ ایسے مواقع پر مجھے آغا شورشکار کشمیری مرحوم بہت یاد آتے ہیں۔ جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا تو ان کا قلم پکار اٹھتا، ہائے وہ موت تجھے موت ہی آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، قائد اعظم زندہ باد۔